بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر کی اجازت سے اجازت ہے؟ میں نے بھی ایسے ہی پوچھ لیا تھا. یہ جو مشاعرے کا صدر ہوتا ہے اس کو دیکھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ صدر ممنون حسین خاصا پاورفل صدر ہے. وہ میں نے دراصل 2 بار 3 بار صدارت کی ہے تو نہیں جی مشاعرے کی، تو مجھے اندازہ ہوا کہ اس سے زیادہ کاغذی صدر دنیا میں اور کوئی نہیں ہوتا. مشاعرے کی تقریباً 400-450 سالہ روایت میں وہ شاعر آتے ہیں، آ کے پوچھتے ہیں جناب صدر اجازت ہے؟ صدر کہتے ہیں اجازت ہے. تو میں نے ایک بار سوچا، میں نے کہا کہ کبھی ایسا آج تک تاریخ میں نہیں ہوا کہ صدر سے اجازت لی جائے اور صدر نے کہا ہو کہ نہیں ہے. تو ساہیوال مشاعرہ ہو رہا تھا، میں صدارت کر رہا تھا، میں نے کہا آج اس روایت کو توڑا جائے. ایک شاعر کا مجھے پتا تھا اس کی حرکات کا کہ ایک تو وہ بے وزن شعر کہتا تھا اور دوسرا بڑے زیادہ کہتا تھا. تو وہ آیا تو اس نے کہا جناب صدر اجازت ہے؟ میں نے کہا نہیں. اس نے میری نہیں سنی. اچھا، دوسرا واقعہ اس سے بھی زیادہ زبردست. جیلانی صاحب اوسلو میں مشاعرہ تھا ناروے، تو کہت و رجال کا عالم تھا کہ صدارت میرے ذمہ آ گئی. وہاں ایک شاعر ہے ڈنمارک سے، انہوں نے کوئی 10 قطعات 7-8 نظمیں 5-7 غزلیں سنائیں، اور اتنا کچھ سنانے کے بعد کہتے ہیں کہ جناب صدر اگر آپ کی اجازت ہو تو 2-3 قطعات 1-2 غزلیں اور 2-1 نظمیں اور عرض کروں. صوفے پہ میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے اپنے جوتے اتارے، میں پنجابی میں باقاعدہ چوپڑی مار کے بیٹھ گیا ہوتی. میں کہا جی میری فلائٹ پرسوں ہے. میں نے کہا میری فلائٹ پرسوں ہے، مجھے کوئی کام نہیں، تو آپ نے جو کرنا کر لیں. اچھا، آپ یقین کریں کہ اس شاعر نے سنانا شروع کر دیا. جب مشاعرہ ختم ہوا تو مجھے کہتا ہے کہ وہ جناب صدر وہ آپ نے بھلے مجھے طنز میں اجازت دی، پر میں نے بھی تجاہل عارفانہ سے کام لیا، اور میں نے کہا اجازت تو ملی، بھلے طنز میں ملی، تو سنا لے. تو بس میں نے سنا لیا. میں نے اپنی پوری زندگی میں تجاہل عارفانہ کا اس سے اچھا استعمال کہیں نہیں دیکھا. تو ہم نے اس کو گھنٹوں موٹیویٹ کیا. تب جا کر موٹی نے اپنا ویٹ کیا. ہم نے اس کو گھنٹوں موٹیویٹ کیا، تب جا کر موٹی نے اپنا ویٹ کیا. اس نے میرے ابے کو پل پلیکھے انڈر ایسٹیمیٹ کیا. اور ایک کہتا کہ بیوی نے پوچھا یہ اپنے شوہر سے کس موسم میں اور کب مرچیں لگتی ہیں. شوہر بولا موسم کی تو رب جانے، جب بھی سچ بولیں تب مرچیں لگتی ہیں.
ایک اور کتے کا عنوان ہے کہ لو ہن لبدے پھرو. ہر کونے میں اچھی بیوی ملے گی دنیا اندر. میں نے کہا تھا کہ میں نے جب پہلا مصرع پڑھوں گا سکتہ طاری ہو جائے گا سب پہ. ہر کونے میں اچھی بیوی ملے گی دنیا اندر، اللہ جانے یہ افواہ کب اور کس نے پھیلا دی. ہر کونے میں اچھی بیوی ملے گی دنیا اندر، اللہ جانے یہ افواہ کب اور کس نے پھیلا دی. کس کونے میں جا کر بندہ اچھی بیوی ڈھونڈے، رب سونے نے فانی دنیا بالکل گول بنا دی. ہر کونے میں اچھی بیوی ملے گی دنیا اندر، اللہ جانے یہ افواہ کب اور کس نے پھیلا دی. کس کونے میں جا کر بندہ اچھی بیوی ڈھونڈے، رب سونے نے فانی دنیا بالکل گول بنا دی. اور ایک چھوٹی سی نظم کا عنوان ہے دعاؤں کا الٹ پھیر، کہ دعائیں وقت کے ساتھ کیسے الٹ جاتی ہیں. تو دعاؤں کی ترتیب ذرا یاد رکھیں. کنوارا گھر سے چلتا ہے تو کہتا ہے کہ اللہ میاں تو ہی میرا حافظ و ناصر ہو سکتا ہے. کنوارا گھر سے چلتا ہے تو کہتا ہے کہ اللہ میاں تو ہی میرا حافظ و ناصر ہو سکتا ہے. راتی واپس گھر پہنچے تو رب کا شکر ادا کرتا ہے. دوجے پاسے شوہر گھر سے چلتا ہے تو رب کا شکر ادا کرتا ہے. دوجے پاسے شوہر گھر سے چلتا ہے تو رب کا شکر ادا کرتا ہے. راتی واپس گھر پہنچے تو کہتا ہے کہ اللہ میاں تو ہی میرا حافظ و ناصر ہو سکتا ہے. ایک قطع جناب اقبال کی زمین میں جو ہمارا پاکستان کا موجودہ منظرنامہ ہے اس حوالے سے کہ ایک ہی صف میں پڑھی دونوں نے یوں عید نماز. ایک ہی صف میں پڑھی دونوں نے یوں عید نماز. کرتا پہنے ہوئے محمود تھا جیکٹ میں ایاز. ایک ہی صف میں پڑھی دونوں نے یوں عید نماز. کرتا پہنے ہوئے محمود تھا جیکٹ میں ایاز. دور تک سب نے سنی زور سے ایک ٹھا کی آواز. پھر وہاں بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. اور ایک شعر کہ اس سے شادی جان لیوا ہو سکتی ہے. اس سے شادی جان لیوا ہو سکتی ہے. 6ویں بار وہ پھر بیوہ ہو سکتی ہے. اور مولوی چھڑ گیا اللہ واسطے لمحی مال. مولوی چھڑ گیا اللہ واسطے لمحی مال. 3 بیوائیں 21 بچے پچھلے سال. اور 3 شعر، یہ باقی 3 شعر ہیں. وہ اپنے غضنفر ہاشمی صاحب نے آخری جو سنائے کہ 3 شعر تھے. میں حلفن کہہ رہا ہوں، میں نے خود گنے تھے 6 شعر تھے. لیکن خیر شاعروں کی گنتی خراب ہوتی ہے. لیکن یہ واقعی 3 شعر ہیں کہ بندہ ہو جاتا ہے پزل چبارے پر. بندہ ہو جاتا ہے پزل، ہمیں 3 ہیں. بندہ ہو جاتا ہے پزل چبارے پر، رہتے ہیں 2 درجن چول چبارے پر. وہ کریک کلب میں مشاعرہ تھا تو میں نے جب کہا، میں نے کہا جی رہتے ہیں 2 درجن چول چبارے پر، تو پیچھے سے صاحب کھڑے ہو گئے، بھائی صاحب یہ چول کا کیا مطلب ہے؟ لو جی میرے تو پاؤں تلے زمین نکل گئی.
میں نے کہا بھائی جان یہ جو چول ہے یہ پنجابی کا ایسا لفظ ہے کہ اس کا ترجمہ پنجاب میں پنجابیوں کو کر کے نہیں بتایا جا سکتا، آپ کراچی میں پوچھ رہے ہو۔ تو میں نے کہا یہ جو چول ہے یہ دکھایا جا سکتا ہے، سمجھایا نہیں جا سکتا۔ غضنفر گنتے رہنا، گنتے رہنا۔ نہیں یہ تو پہلے یا تو شرط ہے نا۔ وہ ایک مشاعرے میں ایک شاعر تھا، وہ بار بار سناتا تھا، تو انہوں نے کہا جی 3 شعر کی پابندی ہے، 3 شعر سنائے جائیں گے اور دوبارہ شعر جو اگر ریپیٹ کیا جائے گا تو وہ دوسرا شعر تصور ہوگا، اور جو ترنم سے گائے گا اس کو صرف 1.5 شعر کی اجازت ہوگی۔ بندہ ہو جاتا ہے پزل چبارے پر، رہتے ہیں 2 درجن چول چبارے پر، پھانٹ لگائی اس کی 10 مشٹنڈیوں نے، جو ہی اس نے چھیڑی غزل چبارے پر، 6 کڑیاں ہیں کھڑکی والے کمرے میں، اللہ کا ہے خاصا فضل چبارے پر۔ اور ایک 2 سطری نظم ہے، مطلب آپ خام خواہ سے دبے دبے ہنس رہے ہیں، یہ واقعی 2 سطری نظم ہے، اور اس کا جو عنوان ہے وہ اصل میں کوئی 2.5 سطروں کا ہے۔ تو نظم کا عنوان ہے کہ اس کے گھر 1 گھنٹہ لیٹ پہنچنے کی 2 نہایت معقول وجوہات۔ وہ جس طرح مطلب وہ پرانے زمانے میں جیسے ہم شہروں میں جب پاکستان میں ٹانگے چلتے تھے تو اگر کوئی پیچھے موٹی سواری بیٹھ جاتی تھی تو ٹانگا الار ہو جاتا تھا، تو میں نے بھی سوچا، میں نے کہا جی یہ بالکل چھوٹی سی نظم ہے، الار نہ ہو جائے، تو میں نے اس کا عنوان بڑا رکھ دیا تاکہ بیلنس ہو جائے چیزیں۔ تو 2 اس کی سطروں کی نظم ہے اور عنوان ہے کہ اس کے گھر 1 گھنٹہ لیٹ پہنچنے کی 2 نہایت معقول وجوہات۔ پنجاب یونیورسٹی میں جب میں نے یہ پڑھا اس کا عنوان تو پیچھے سے ایک بچہ کھڑا ہو گیا، کہہ رہا جی وہ انکل یہ عنوان دوبارہ سنائیں۔ اس کا خیال تھا بھی زبانی پڑھ رہا ہے تو بھول جائے گا، تو چلو تھوڑا سا شغل میلہ ہو جائے گا۔ میں نے اس کو کہا میں تجھے عنوان دوبارہ سناتا ہوں، لیکن پہلے ایک میں تمہیں واقعہ سنا دوں۔ وہ عدالت میں ایک کیس تھا، تو اس میں وکیل نے جیرا کرتے ہوئے گواہ سے پوچھا کہ جب یہ وقوع ہوا تو تم اس وقت موقع واردات سے کتنے فاصلے پہ تھے؟ اس کا خیال تھا کوئی جواب دے گا، میں اس کو پھنسا لوں گا گواہی میں اس کو، تو اس نے کہا جب یہ واقعہ ہوا تو میں موقع واردات سے 72 گز 2 فٹ 10 انچ اور 3 سوتر کے فاصلے پہ تھا۔ اب وکیل کے ہاتھوں کو طوطے اڑ گئے۔ اس نے کہا تم نے اتنا ایگزیکٹ فاصلہ کیسے بتایا ہے؟ اس نے کہا جب میں صبح گھر سے چلنے لگا عدالت آنے کے لیے گواہی کے لیے تو مجھے اچانک خیال آیا کہ کوئی الو کا پٹھا میرے سے یہ سوال کر سکتا ہے، تو میں نے فاصلہ فیتے سے ناپ لیا تھا۔ تو میں نے کہا مجھے بھی اندازہ تھا کوئی بچہ میرے سے شرارت کر سکتا ہے، تو میں عنوان کو رٹا لگا کے آیا تھا۔ تو عنوان ہے کہ اس کے گھر 1 گھنٹہ لیٹ پہنچنے کی 2 نہایت معقول وجوہات۔ اب 2 مصروں میں 2 وجوہات دیکھیں۔ پہلی وجہ کہ پہلے تو ہم اپنے گھر سے آدھا گھنٹہ لیٹ گئے، پہلی معقول وجہ۔ پہلے تو ہم اپنے گھر سے آدھا گھنٹہ لیٹ گئے، پھر رستے میں ہم ہی بینچ پہ آدھا گھنٹہ لیٹ گئے۔ اور پھیری اس نے ہم سے اکھیاں پرسوں سے، پھیری اس نے ہم سے اکھیاں پرسوں سے، بیٹھ رہی ہیں منہ پر مکھیاں پرسوں سے، پینجا چاڑا اس کے چاروں بھائیوں نے، سیک رہے ہیں دونوں وکھیاں پرسوں سے۔ اور ایک غزل کہ وہ جس ویگن اندر بیٹھی ہم بھی اس میں ناچ کر بہ گئے، وہ جس ویگن اندر بیٹھی ہم بھی اس میں ناچ کر بہ گئے، سیٹ پہ پہلے ہی 7 بندے تھے، ہم بھی 8ویں پھنس کر بہ گئے۔ وہ جس ویگن اندر بیٹھی ہم بھی اس میں ناچ کر بہ گئے،
सीट पे पहले ही 7 बंदे थे, हम भी 8वें फंस कर बह गए। दफ्तर के बाहर नोटिस था, बिला इजाजत बहना मना है। हमने बड़ी चालाकी की थी, अपने आप को दस कर बह गए। उसके प्यो ने 9वीं बारी बुए से कुटकर उठवाया, वो भी अग्यों साबित कदम थे, 10वीं बारी हंस कर बह गए। और कमर का कसना सुनते थे, फिर एक दिन सोचा कस कर देखें। कमर का कसना सुनते थे, फिर एक दिन सोचा कस कर देखें। खोला, कसया, कस कर खोला, फिर दोबारा कस कर बह गए। और गर्दन गर्दन है और पोटा पोटा ही होता है। गर्दन गर्दन है और पोटा पोटा ही होता है। खरा हमेशा खरा है, खोटा खोटा ही होता है। नए निजाम की बड़के सुनते उम्र गुजर गई सारी। वड्डा हर थां वड्डा, छोटा छोटा ही होता है। और लुच्चे को समझाया प्यार से, सिफर नतीजा निकला। हमने ये आजमाया, सोटा सोटा ही होता है। पहले उधरों फिर इधरों, अब फिर खड़ा है उधरों। पहले उधरों फिर इधरों, अब फिर खड़ा है उधरों। पब्लिक तंग है लेकिन लोटा लोटा ही होता है। अच्छा, एक छोटी सी नज़म है लोटे पर। लोटे की जो अफाकी हैसियत है उससे मुतासर होकर लिखा है। असल में लोटे को दुनिया में बाकी बर्तनों पे एक बड़ी फजीलत है, ये इसको टूटी लगी होती है। वो एक मुशायरे में मैंने ऐसी कहा, मैंने कहा जी लोटे को बड़ी फजीलत है कि ये वाहिद बर्तन है जिसको टूटी लगी होती है। तो बाज़ लोगों को आदत होती है कि वो ना लुच जरूर तलते हैं। तो बंदा कहता है, ऐसी लोग कहता है जी नहीं जी ये लोटे को ही टूटी नहीं लगी होती, चायदानी को भी टूटी लगी होती है। मैंने कहा लेकिन लोटा जो है ये वो बर्तन है जिसको सबसे पहले टूटी लगी। ये जो चायदानी है इसको टूटी लोटे की नकल में लगी थी। उसने कहा नहीं जी चायदानी की टूटी पहले लगी हुई थी। और मैं क्या, अल्लाह के बंदे तू खुद गौर कर कि बंदे को चायदानी की जरूरत पहले पड़ी थी कि लोटे की पहले पड़ी थी। उसके बाद वो चुप करके बैठा। तो ये एक नज़म है कि लोटा क्या है। लोटा क्या है, टूटी वाला कार आमद एक पांडा है। लोटा क्या है, टूटी वाला कार आमद एक पांडा है जो टॉयलेट अंदर मौजू वक्त पे काम आता था, अब वो पार्लियामेंट के अंदर मुश्किल वक्त में काम आता है। लोटा क्या है, टूटी वाला कार आमद एक पांडा है जो टॉयलेट अंदर मौजू वक्त पे काम आता था, अब वो पार्लियामेंट के अंदर मुश्किल वक्त में काम आता है। अल्लाह जाने चंगा भला मुअज़्ज़ज़ बंदा लोटा कैसे बन जाता है, मखलूकात में अशरफ होकर छोटा कैसे बन जाता है। और 3 शेर कि इस मौसम बरसात में देखो 7:30 की होया। इस मौसम बरसात में देखो 7:30 की होया। मी बरसा था आधा घंटा, कोठा 2 दिन चोया। पलट के दूल्हा ऐसा भागा फिर नहीं वापस आया। सुबह सवेरे दुल्हन ने जब अपने मुंह को धोया, शादी वाले दिन वो लड़की आखिरी बार थी रोई। बाद में लड़का कुल हयाती बांगे मार के रोया। वो एक लड़की ने नजूमी को हाथ दिखाया तो कहती मेरा हाथ देख के बताएं नजूमी साहब कि मेरी शादी कब होगी। और मेरे 2 रिश्ते आए हुए हैं, एक मेरे मामूजाद का, एक मेरे चचाजाद का। किस खुशकिस्मत के साथ मेरी शादी होगी। नजूमी ने हाथ देखा, उसने कहा
کہ تمہاری شادی سال کے اندر اندر ہو جائے گی، خوش قسمت تمہارا ماموزاد ہوگا، تمہاری شادی چچا کے بیٹے سے ہوگی۔ بے فضول سی گل پر اڑ کر ستے رہے، بے فضول سی گل پر اڑ کر ستے رہے، تپے پے پہ سڑ گئے، سڑ کر ستے رہے۔ بیگم نے دبکایا تو وہ کابر کر غلط ٹرین پہ چڑھ گئے، چڑھ کر ستے رہے۔ راتی ڈاکو پنڈ میں ہونجا پھیر گئے، پیرے والے ڈنڈے پھاڑ کر ستے رہے۔ ڈگے تھے آسمان سے اڑے کھجور میں ہم، بس فیروز کھجور میں اڑ کر ستے رہے۔ بیوی سے ڈر کر بھاگے تو 2 دن تک بیبے کے کمرے میں بڑھ کر ستے رہے۔ اس کے گنجے کونے سر کی یاد میں ہم رنگلے پلنگ کا پاوا پھاڑ کر ستے رہے۔ ایک مشاعرہ ہو رہا تھا تو اس میں میرے پاس تو پانی پڑا ہو، میں نے خود ہی پی لیا ہے۔ وہ شاعر کافی دیر سے سنایا جا رہا تھا، گلا خشک ہو گیا سناتے سناتے، تو اس نے کوئی منتظمین کو کہا کہ بھائی صاحب ایک پانی دیجئے۔ وہ ایک بندہ کو پانی لے کے جو ہی چلا تو پیچھے سے کسی نے آواز دے کر ابے نہ دیجئے تازہ دم ہو جائے گا۔ بیٹھے بیٹھے اچن چیتے نویں پسوڑی پڑ سکتی ہے، بیٹھے بیٹھے اچن چیتے نویں پسوڑی پڑ سکتی ہے، کالے پونڈ کی خیر ہے لیکن شہد کی مکھی لڑ سکتی ہے۔ بیوی ایسا گورکھ تندہ ہے جو پلے پڑ نہیں سکتا، کل جس بات پہ خوش تھی آج وہ اسی ہی گل پر لڑ سکتی ہے۔ بیوی ایسا گورکھ تندہ ہے جو پلے پڑ نہیں سکتا، کل جس بات پہ خوش تھی آج وہ اسی گل پر لڑ سکتی ہے۔ اور زوجہ ماجدہ نہیں تو اس میں حیرانی کی کیا بات ہے؟ زوجہ کا نام ماجدہ نہیں ہو سکتا؟ یہ زوجہ ماجدہ کو والدہ ماجدہ کی وزن پہ تصور کر رہے تھے۔ زوجہ ماجدہ وہ جاسوس ہے جو 2 منٹ کے اندر اندر دل کی 7ویں تہ کے اندر بیٹھی گل کو پھڑ سکتی ہے۔ اور ایک چھوٹی سی نظم ہے، وہ دراصل میں نے انور صاحب کی فارسی سے متاثر ہو کر لکھی ہے۔ انور صاحب فارسی کے استاد ہیں، 30-35 سال فارسی پڑھائی ہے، تو یہ ہمارے ساتھ مطلب سفر کرتا ہوں تو یہ اوریا مقبول جان بھی ہمارے ساتھ تھے پچھلے سال، تو ان کو بھی تھوڑا فارسی سیکھنے کا شوق تھا، تو وہ انور صاحب سے تھوڑی سی اپنی فارسی تیز کرتے رہتے تھے، تو میں متاثرین میں سے تھا، لیکن میں نے بھی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تھوڑی سی فارسی سیکھ لی، تو میں نے ایک نظم لکھی ہے، تو نظم تو خیر وہ میری اپنی لینگویج میں ہے، لیکن اس کا جو عنوان ہے وہ فارسی میں ہے، تو جیسا سلوک میں اردو کے ساتھ کرتا ہوں ویسے ہی فارسی کے ساتھ کر دیا ہے۔ تو نظم کا عنوان ہے کہ مقدر خراب است ہر شے بیکار است، کہ مقدر خراب ہو تو ہر چیز بیکار ہو جاتی ہے۔ جیلانی صاحب بیٹھے ہیں تو مجھے ایک بات بتاتے ہوئے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ مقدر کی خرابی کے بارے میں دنیا میں بڑی بڑی کہاوتیں ہوں گی،
لیکن دنیا میں جو میں سمجھتا ہوں جو میری نظر سے گزری ہے سب سے اچھی جو کہاوت ہے مقدر کی خرابی کے بارے میں وہ سرائکی میں ہے. سرائکی میں کہ وہ ترجمہ کر کے بتاؤں؟ پہلے سرائکی میں سن لیں. نہیں پہلے ترجمہ سناتا ہوں پھر سرائکی میں. اصل سرائکی میں کہتے صحیح بندے دا مقدر خراب ہوئے تے اٹھتے بیٹھے کو کتا پٹ گھندے. ترجمہ ہے اس کا کہ اگر انسان کا مقدر خراب ہو وہ اونٹ پہ بھی بیٹھا ہو تو اس کو کتا کاٹ لیتا ہے. سو نظم ہے مقدر خراب است ہر شے بیکار است. گر تکا چلاتے ہیں تو تکا نہیں چلتا اور تیر چلاتے ہیں تو اکا نہیں چلتا. تکی نکل آئے تو تکی نہیں چلتی، دکا نکل آئے تو دکا نہیں چلتا. بے وقت پڑے توپ بھی چل جاتی ہے اپنی اور وقت جو پڑ جائے تو مکا نہیں چلتا. تعویذ جو لے آئیں تو ہو جاتا ہے بیکار اور رکا جو لے آئیں تو رکا نہیں چلتا. میرٹ کو ٹرائی کیا 100 بار تو جانا، اس ملک میں میرٹ بھی تو سکا نہیں چلتا. اور دل میں میرے ہو گیا چیر کمینہ سا، نظر کا کھچ کر مارا تیر کمینہ سا. ویسے اس کا سارا ہی ٹبر شدہ تھا لیکن اس کا بڑا ویر کمینہ سا. دور فٹے منہ رانجے کی اس حرکت پہ اپنے ساتھ وہ لے گیا ہیر کمینہ سا. ماپے اس کے جن کڈوانے لائے تھے، کڑی کو کڈ کے لے گیا پیر کمینہ سا. ہم کو ٹھنڈا میٹھا پالا پیڑا لگتا ہے، آپ کو چنگا لگتا ہوگا. ہم کو ٹھنڈا میٹھا پالا پیڑا لگتا ہے، جی میں کپا میں کٹا کالا پیڑا لگتا ہے. سالم ٹانگا کر کے بندہ اس کے گھر جب پہنچے، اگیوں بوئے پر ہو تالا پیڑا لگتا ہے. منڈے کھنڈے بے شک ہم کو چاچا تایا کہہ لیں، کڑی کہے گر ہم کو لالا پیڑا لگتا ہے. ہم کو اس کی نکی سالی چنگی لگتی ہے، اس کا چپن کدو سالا پیڑا لگتا ہے. آخر میں ایک قطع وہ بھی جناب اقبال کا ایک نظم تھی، بچپن میں ہم پڑھتے رہے ہیں. ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا، تو اسی سے متاثر ہو کے جگنو اور بلبل کا مکالمہ ہے. لیکن ظاہر ہے جناب اقبال کے زمانے میں جگنو اور بلبل بڑے لوگوں کے جگنو اور بلبل تھے، فلسفے میں گفتگو کرتے تھے. ہمارے زمانے میں جہاں اور بڑی چیزیں ڈیٹیریٹ ہوئی ہیں، جگنو اور بلبل بھی بازاری قسم کی گفتگو کرتے ہیں اور مسائل بھی ان کے موجودہ گھٹیا مسائل ہیں. تو 4 مصرے کہ جگنو بولا لوفر پنچھی، جگنو بولا لوفر پنچھی ادھی رات کو شاخ پہ بیٹھے ہیں. جگنو بولا لوفر پنچھی ادھی رات کو شاخ پہ بیٹھے ہیں، گھر جا کر تو سو مار لے کہ رات یہ اتنی تتی کوئی نہیں. جگنو بولا لوفر پنچھی ادھی رات کو شاخ پہ بیٹھے ہیں، گھر جا کر تو سو مار لے کہ رات یہ اتنی تتی کوئی نہیں. بلبل بولا کٹیا کیڑے تجھ کو جگتیں سوج رہی ہیں، تیری دم پر یو پی ایس ہے ساڑھے کار میں بتی کوئی نہیں. آپ کی محبت ایک غزل سنا دیتا ہوں کہ ہیر کے بوئے اگے ویخ کے عاشقوں کا کڑماس،
یہ کڑماس جو ہے یہ بھی چبل جیسا ہی ہے، دکھایا جا سکتا ہے، سمجھایا نہیں جا سکتا۔ ویسے تو امریکہ کے دنیا پہ بڑے احسانات ہیں، لیکن ایک احسان واقعی مجھ پہ بھی ہے کہ یہ جو لفظ کڑماس ہے اس کی سمجھ امریکہ میں آ کے مجھے آئی۔ پچھلے سال میں ایسے بیٹھا ہوا تھا، کوئی بچہ، وہ میرے دوست ہیں شفیق لاس اینجلس، تو ان کا بیٹا حمزہ جو تھا وہ امریکن فٹ بال دیکھ رہا تھا۔ میں وہ آدھا گھنٹہ دیکھتا رہا، اس کے بعد مجھے یہ سمجھ آیا کہ یہ کڑماس ہوتا ہے۔ مجھے آدھے گھنٹے میں بالکل نہیں، قسمن کہہ رہا ہوں، بالکل سمجھ نہیں آئی کیا ہو رہا ہے، جھگڑا کس بات پہ ہے، یہ فٹ بال کو پاؤں سے کیوں نہیں کھیل رہے، اور فٹ بال وہاں پڑی ہے، لڑائی یہاں کیوں ہو رہی ہے۔ تو بہرحال ہیر کے بوئے اگے ویخ کے عاشقوں کا کڑماس، رانجھا تخت ہزارے ٹر گیا پھاڑ کر پہلی بس، صاحباں میتھ کے پیپر سے گھبرا کر ادھی راتی، مرزے کے موٹر سائیکل پر بہ کر گئی تھی نس، اور چنگا ہویا وچ دریا کے ڈوب کر بچ گئی ورنہ، ماہی وال سے شادی کر کے سونی جاتی پھنس، عشق کی ناکامی سے تو مجنو کی عزت رہ گئی، لیلا کی ماں ثابت ہوتی بڑی کپتی ساس، تپے پھر عاشقوں کو جب ہو جائے یرکان، دب کر ان کو پینا چاہیے گنے کا پھر رس۔